بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رابعہ نورین۔ میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میں یہاں پر ایسے بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ آج کل بہت عام ہیں، ان کی اویئرنیس کے بارے میں بات کروں گی، چونکہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ذہنی بیماریاں بھی وجود رکھتی ہیں۔ انسان ذہنی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے، چونکہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کو ٹائم پہ مینیج ہی نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ ذہنی بیماریاں جس میں ڈپریشن بھی شامل ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹینشن ہے، یہ کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، بٹ انفارچونیٹلی یہ وہ بیماری ہے جس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا۔ بتاتے چلوں کہ جسمانی بیماریوں کی علامات واضح طور پر ہوتی ہیں، ان کے فزیکل سائنس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو کھانسی ہے، نظر آ رہی ہے، بخار ہے، پتہ چل رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، جسم پر کہیں کٹ لگ گئے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، نشان پڑ گئے ہیں، یا کہیں پہ انفیکشن ہو گیا ہے، تو یہ سب جو ہے فزیکل سائنس ہوتے ہیں۔ لیکن جو ذہنی بیماری ہوتی ہے، چونکہ مائنڈ اندر چل رہی ہوتی ہے، اس کے فزیکل سائنس نہیں ہوتے۔ لیکن فزیکل سائن تب ہوتے ہیں جب بہت سویئر ہو جائے۔ جس کو بیماری ہوتی ہے، ہاں صرف اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں ہوتا ہے، وہ کس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر بیماری کی وجہ سے جو باقی اس کے ارد گرد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ سم ٹائم ریئلائز نہیں کر پاتے۔ بہت یہ ریئر کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یا بندی کو کسی مدد کی ضرورت ہے، یا یہ بندہ مشکل میں ہے، بیمار ہے، یعنی ایک ذہنی طور پر بیمار انسان جو کہ ہو سکتا ہے، ایک سٹگما سمجھ لیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور بیمار شخص خود بھی اس چیز کو چھپاتا ہے کہ لوگ اسے کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، سائیکو ہے، اور اس وجہ سے وہ اس چیز کو اپنے اندر چھپاتا ہے، اور پھر یہ جو اس کے اندر چھپنے والی چیز ہے، یہ سیویرٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جس طرح سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ جس طرح ہماری باقی بیماریاں آتی ہیں ان پر ہمارا کوئی اختیار یا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور کسی کا ذہنی طور پر بیمار ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں غلط بات یہ ہے کہ کسی کا ذہنی طور پر بیمار ہو جانا، لیکن اس کے بعد لوگوں کا نہ ماننا، اسے قبول نہ کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہی چیز ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا وہ خود ہی بندہ یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتا۔ اور میں یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہاں پہ یہی اویئرنیس دینا ہے کہ خدارہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، سمجھیں اس چیز کو۔ اس اویئرنیس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ذہنی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی آپ کا بہت پیارا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت خاص، کوئی بہت رشتہ دار، اور یا کوئی بہت ہی اچھا دوست، یا آپ کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ میں سے کوئی موجودہ شخص بیمار ہوتا ہے ذہنی طور پر، اور آپ اس پر فوکس ہی نہیں کر پاتے، دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے، کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ہم محسوس کر بھی لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی فلاں اس کو پرابلم ہے، یہ ٹھیک طرح سے موو نہیں کر پا رہا، یہ سوشل نارمز کے ساتھ نہیں چل رہا، لیکن وہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، اچھی پوسٹ ہے، بہت اچھی جاب ہے اس کی، وہ کوئی ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، وہ خود کو بہت سمجھدار کہے گا، وہ بہت عقل مند شو کرے گا کہ
وہ کہے گا کہ اس پرابلم کو وہ خود سولو کر لے گا، وہ اس اپنے جو پیارے کی پرابلم کو خود سمجھ لے گا اور اس کا سلوشن دے دے گا اسے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ اور یہ غلطی ہمارے معاشرے میں یقین جانیں کہ تقریباً 100 میں سے 98% ہوتی ہے، 98% ہوتی ہے یہ چیز، کہ ہم لوگ اس چیز کو فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جو بندہ بیمار ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے۔ جیسے کہ ڈپریشن ہے تو جس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے سم ٹائم تو اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ بیماری ہے، کہ وہ اس کو ڈپریشن ہے۔ ہم کہیں گے جی اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ بہت ہی مکس جو ہیں وہ ہیں چیزیں، لیکن ہم خود نہیں اس چیز کو سمجھ رہے، ہمیں کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہے۔ آج کل تو یہ چیز بہت ہی عام ہو گئی ہے، کسی کو ٹینشن ہے جی ڈپریشن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس کو بیماری ہے، جب وہ اپنے سے جو ٹیکنیکل بندے کے پاس جاتا ہے، بندہ یا بندی کے پاس جاتا ہے، مینس کے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، اور وہ جب اس سے پوچھتا ہے، جب وہ جو ٹیکنیکل بندہ ہے یا سائیکالوجسٹ ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے، کوشچننگ کرتا ہے، اس کو جانچتا ہے، دین وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا نا کہ آپ مطلب آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو، پھر وہ آپ کو ڈائگنوزڈ کرے گا۔ جس کے ساتھ کوئی ہے تو وہ خود سے وہ چیزوں کو جج نہیں کرے، یا جو ہے اس کے اوپر وہ اس کو لیبلائز نہ کریں، کیونکہ اگر کسی بھی جو ہے وہ لیبل کر دیا جائے تو وہ واقعی میں سیویرٹی میں چلا جاتا ہے، سوچ سوچ کر، کیونکہ ہماری سوچ کا اثر ہمارا جسم ہے اس کے ایک ایک خلیے پر اثر پڑتا ہے، ہماری سوچ کا اثر ہر خلیے پر اثر انداز ہو رہتا ہے، ہماری موومنٹ، ہمارا جو چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہمارے جسمانی اثرات کا اثر ہمارے دماغ پر بہت زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ فریش فیل کرتے ہیں، کچھ ڈر لگتے ہیں، ایون کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب ہمارے ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ذہنی حالت ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، تو سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا، ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ذہن ٹھیک نہیں ہے، ذہنی صحت نہیں ٹھیک، تو کچھ بھی نہیں اچھا لگتا، ہم ڈاؤن فیل کرتے ہیں، بیمار لگنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک بڑا مشہور سا فقرہ ہے، ایڈ کروں گی میں یہاں پہ، کہ جیسے ہم عام سے کہتے ہیں کہ دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم خود ہی اچھا ہو جاتا ہے نا، اور دل کا موسم اچھا نہیں ہے تو باہر جتنا مرضی اچھا موسم ہے، جو مرضی خوشی کی بات ہے، وہ اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سوچوں کا اثر ہمارے دماغ پہ پڑتا ہے، اور ہماری دماغ جو ہے یہ دونوں چیزیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت لنک کرتی ہیں۔ ذہنی بیماریاں جن کو سائیکالوجی کی زبان میں ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے، یہ بہت جو عام ہیں آج کل، بہت جو عام لوگوں میں آج کل بہت زیادہ ہیں، ان کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں گی۔ جیسے کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder، یہ بہت زیادہ ہے آج کل لوگوں میں۔ او سی ڈی بہت عورتوں میں بہت زیادہ ہے، لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت۔ اس کے علاوہ اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ہر آئے دوسرے کو بندے کو یہ چیز ہے، اور فوبیا ہیں جس میں اسپیسیفک آ جاتا ہے، ایگورا فوبیا آ جاتا ہے، پینک ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سومیٹوفارم ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہیں، ایمنیزیا ہے، پھر موڈ ڈس آرڈر ہے، پھر ڈپریشن میں یونیپولر ہیں، بائی پولر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں چیز ایڈ کروں گی، سوسائڈ ڈس آرڈر، یہ اس میں مطلب یہ آج کل تو بہت لوگوں کا اس کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ سوسائڈ کر رہا ہے۔
بعض لوگوں کو خودکشی کا خیال آ جاتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے یا میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ خیال یا رجحان کا بڑھنا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سروے ہے 2015 کا کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، اور ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں خودکشی ہو رہی ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ اور اب یہ سوسائڈل ڈس آرڈر جس میں ایونٹ، اس کے علاوہ سچویشن، اس کے علاوہ الکوہل بھی اس کو ٹریگر کرتا ہے، اس کے علاوہ ایج بھی اس میں لنک کرتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ منفی ہے، آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اپنا امید ہیں، مایوس ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرور اپنے کسی قریبی جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ سے اس کے ساتھ وہ ان کے پاس جائیں اور خود کو جو ہے وہ خود کا چیک اپ کروائیں۔ جیسے کہ ہم جب جسمانی بیمار ہوں تو ہم اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہی یہ جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے اور اپنا پراپر جو ہے وہ چیک اپ کروانا چاہیے، کیونکہ ذہن جو ہے ہم صحت مند نہیں ہوں گے، دماغ ہی ہمارے پورے جو ہے ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم ذہنی طور پر ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ سو ان شارٹ آپ کو ان سب کے بارے میں بتا دیا ہے، اور بھی بہت سے ڈس آرڈرس ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے، I hope you like my effort in this video also. So all of you help me convey this awareness to others, and that your loved one may be waiting for your help. اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوش رکھیں، اچھا سوچیں اور دوسروں کو بھی اچھا سوچنے میں مدد دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔